أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه أما بعد. کل اس آیت کے بارے میں کچھ وضاحت کی گئی تھی کہ ربا کا مطلب کیا ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں، اس کی حرمت کیوں بیان کی گئی ہے. اب اس آیت میں سود خور کی مثال کس طرح سے بیان کی گئی ہے اس کی وضاحت کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ الذین یأکلون الربا، جو لوگ سودی لین دین کیا کرتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ اس طرح سے کھڑے ہوتے ہیں جس طرح سے شیطان کے چھونے سے پاگل ہونے والا کھڑا ہوتا ہے. یعنی قیامت کے دن جب لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو وہ لوگ جو دنیا میں سودی لین دین کیا کرتے تھے، سود کھانے کا مطلب سودی لین دین کرنا، چونکہ لین دین خرید و فروخت ان سب کا بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے پیٹ کی بھوک کو مٹا سکے اور اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے غذا تلاش کر سکے، ان کی بھوک مٹانے کے لیے کوئی چیز تلاش کر سکے. اس مقصد سے آدمی کاروبار کرتا ہے، اور عام طور پر سود لینے دینے میں بھی یہی سبب چھپا رہتا ہے. تو کہا کہ ایسے لوگ جو دنیا میں سودی لین دین کیا کرتے ہیں، چاہے سود دے یا سود لے یا سودی کاروبار میں کسی طرح سے اپنے آپ کو شریک کرے، جیسا کہ کل بھی بتایا گیا تھا کہ حدیث میں سب پر لعنت کی گئی ہے، سود لینے والا، سود دینے والا، اور سودی معاملات میں جو تحریر کرتا ہے، حساب کتاب کرتا ہے، اس پر بھی، اور جو اس معاملے میں گواہ کے طور پر رہتا ہے، وٹنس کے طور پر رہتا ہے. کسی طرح سے شرکت ہوگی تو ان سب پر اللہ کی طرف سے لعنت کی گئی ہے. تو کہا کہ یہ لوگ قیامت میں ایسے کھڑے ہوں گے جیسے شیطان کے اثر سے ایک پاگل آدمی جیسے چلتا ہے. عام طور پر عربوں میں یہ خیال تھا کہ آدمی جو پاگل ہوتا ہے وہ جنات یا شیطان کے اثر سے ہوتا ہے، تو اسی کو مس کہا گیا، چھونا، حملہ کرنا. تو جو شیطان کے حملے سے آدمی باولا ہوتا ہے، پاگل ہوتا ہے، تو کس طرح سے لڑکھڑاتے ہوئے چلتا ہے، سیدھا چل نہیں پاتا ہے، کوئی کام سیدھے طور پر کر نہیں پاتا ہے. تو قیامت میں اس کا حشر ایسا ہوگا کہ وہ لڑکھڑا کر چل رہا ہوگا، سیدھا چل نہیں پائے گا، جیسے ایک پاگل باولا آدمی چلتا ہے اس طرح سے وہ چلے گا. اور اس کی چلنے کی کیفیت کو دیکھ کر لوگ سمجھیں گے کہ یہ سود خور ہے، یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں سودی کاروبار کیا کرتا تھا، سودی معاملات میں اپنے آپ کو شریک کیا کرتا تھا. اور یہ سزا اس لیے دی کہ سود خور جو ہوتے ہیں عام طور پر دنیا میں بالکل ٹینشن میں، سود لینے والا بھی اور سود دینے والا بھی دونوں پریشان ہی رہتے ہیں، ہمیشہ پیسے کے پیچھے کتے کی طرح بھاگتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ ان کے لیے کہیں سکون ملتا ہے، نہ چین ملتا ہے، نہ گھر میں نہ بازار میں، ہر وقت پریشان، اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، دولت حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کی کوششیں کیا کرتا ہے. تو اس کو قیامت میں سزا بھی اس طرح سے دی جائے گی. وجہ کیا اس کی؟ ذالک
بِأَنَّهُمْ قَالُوا، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، خرید و فروخت بھی تو سود ہی کی طرح ہے. یعنی وہ سود کو اور بزنس کو ایک ہی قرار دیا کرتے تھے. کہتے تھے کہ ہم بزنس کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، تو ہم کوئی چیز بیچتے ہیں تو اپنا منافع رکھ کر بیچتے ہیں. خرید و فروخت میں ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے کچھ نفع ملے، تو بیچتے وقت منافع کو رکھ کر بیچتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ہم کسی کو سود دیتے ہیں، ہم کسی کو قرض دیتے ہیں، تو اس میں بھی ہم اپنا منافع رکھ کر دیتے. تو فرق کیا دونوں میں؟ جیسے خرید و فروخت ہے، بزنس ہے، ویسے سود بھی ہے. تو اس طرح سے وہ کہا کرتے تھے. حالانکہ ان دونوں میں بڑا فرق ہے. آدمی لین دین کرتا ہے، دونوں کی اپنی ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں دونوں محنت کرتے ہیں. محنت کرے گا آدمی تو اس کے لیے نفع ضروری ہے. لیکن ایک آدمی قرض لیتا ہے تو مجبوری میں لیتا ہے. تو جو مجبوری میں لے اس سے بھی ہم فائدہ اٹھائیں گے تو پھر انسانیت کہاں رہے؟ ایک دوسرے کے درد میں کون پھر شریک ہو سکتا ہے؟ پھر تو درندگی آئے گی. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ لوگ سود اور خرید و فروخت تجارت کو یکساں قرار دیتے ہیں، اس وجہ سے ان کو اس طرح کی قیامت کے دن سزا دی جائے گی. حالانکہ اللہ نے کہا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، بیع کو، خرید و فروخت کو تو اللہ نے حلال قرار دیا. وَحَرَّمَ الرِّبَا، لیکن سود کو اللہ نے حرام قرار دیا. تو ایک چیز جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اور ایک چیز جو اللہ نے حلال قرار دی ہے جس کو، وہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے کسی چیز کو حلال کہا ہے تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ اسباب ہوں گے، کوئی تو ریزن ہوگا. اور کسی کو حرام قرار دیا ہے اس کے پیچھے تو کوئی ریزن ہوگا. تو سود میں چونکہ ایک آدمی سامنے والے کا خون چوستا ہے، جیسے جیسے مدت بڑھتی جاتی ہے اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتا ہے، اس کی غربت کا فائدہ اٹھاتا ہے، اور پھر وہ پیسہ نہیں دے سکتا ہے تو اس کا خون چوستا چلا جاتا ہے. تو جو سود خور ہوتے ہیں ان کی دولت بڑھتی چلی جاتی ہے. جو سود لینے والے، قرض لینے والے ہوتے ہیں بیچارے، سود دینے والے، قرض لینے والے، وہ غریب سے غریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں اور اس سے ان کا دیوالیہ نکل جاتا ہے. تو اس لیے شریعت نے کہا کہ اس میں نقصان ہے، معاشرے کا نقصان ہے، تو یہ حرام ہے. اور خرید و فروخت میں تو زندگی ہے، کاروبار میں تو زندگی ہے، معاشرے کی اس سے ترقی ہوتی ہے. تو اس کی جو جائز شکلیں ہیں اس کو شریعت نے حلال قرار دیا ہے. پھر اللہ نے فرمایا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، جس شخص کے پاس اس کے پروردگار کی نصیحت آ چکی، یعنی اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، یہ حکم اگر کسی کو معلوم ہو گیا فَانْتَهَا، اور اس کی وجہ سے اس نے سودی معاملہ سے اپنے آپ کو دور کر دیا. پہلے سودی کاروبار کیا کرتا تھا، سودی لین دین کیا کرتا، لیکن جب معلوم ہو گیا کہ سود حرام ہے فوراً اس نے اپنے آپ کو اس سے دور کر دیا اور سودی لین دین چھوڑ دیا. فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو پہلے جو ہوا ہے وہ اس کا ہے، یعنی پہلے جو اس نے سود لیا ہے وہ سب اسی کا ہو جائے گا، واپس کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن جب یہ حکم آیا ہے اب اس وقت کسی کا سود ہے تو پھر اس کو واپس کرنا ہے، پھر لینا نہیں. پہلے جو ہو چکا، لیکن معلوم ہونے کے بعد اب پھر سودی لین دین نہیں چل سکتا. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اب اس کا اگلا کیا معاملہ ہوگا وہ اللہ کے حوالے ہے. وہ آگے کیا کرے گا، کس طرح سے وہ چلے گا، یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن وَمَنْ عَادَ، جو حرمت کے حکم کے معلوم ہونے کے باوجود پھر سودی کاروبار کی طرف لوٹے گا، یعنی معلوم ہو گیا کہ سود، اس کا کاروبار، سودی لین دین جائز نہیں ہے، پھر بھی کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو ایسے لوگ جہنمی ہیں جو سود کے حرام ہونے کے باوجود پھر سودی کاروبار کرتے ہیں، سود پر قرض دیتے ہیں یا کاروبار کرنے کے لیے قرض دیتے ہیں اور اس سے پھر منافع لیتے رہتے ہیں. پارٹنرشپ کی وجہ سے نہیں، پارٹنرشپ ہوگی تو نفع نقصان دونوں میں دونوں میں شریک ہونا ہے اور پرسنٹیج کے حساب سے فائدہ لینا ہے. یہاں ایسے نہیں، میں آپ کو 10 لاکھ قرض دیتا ہوں اور آپ اپنا کاروبار شروع کیجئے، مجھے منتھلی آپ 50,000 دیتے رہیے، 10,000 دیتے رہیے. کہاں سے دے گا؟ یہ جو دیتے رہیں گے یہ سب سود ہے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. اس طرح کے کاروبار آج کل ہو رہے ہیں. تو اس لیے کہا کہ جو معلوم ہونے کے باوجود پھر دوبارہ سودی معاملات کرے گا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہ جہنمی لوگ ہیں. اب سوچنا چاہیے جو سود پر
گاڑیاں نکالتے ہیں، سود پر کاروبار اپنا چلاتے ہیں، زبردستی لون لے کر کمپنیاں کھولتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ تو کہا کہ دنیا میں تو نقصان ہوگا ہی، اور آخرت میں بھی یہ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ ہمیشہ وہیں پر رہیں گے۔ بہرحال سودی لین دین کرنے والوں کے لیے بڑی عبرت کی سزا بتائی گئی ہے۔ تو ہمیں اپنے کاروبار میں اور دیگر معاملات میں جہاں تک ہو سکے سودی لین دین سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ اس سے آپ کے کاروبار میں بھی برکت ہوگی، آپ کو سکون بھی ہوگا اور اللہ کی خوشنودی بھی حاصل ہوگی۔ جہاں سود آئے گا بے برکتی شروع ہو جائے گی، پریشانی ٹینشن شروع ہو جائے گا، اور پھر اللہ کی ناراضگی آئے گی، تو پھر آدمی کی کمائی کبھی چمک نہیں سکتی، اس کے کاروبار میں کبھی ترقی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سود کے ہر معاملے سے دور رہنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔